قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج ہمارا درس کمیٹیوں کے بارے میں ہے. محلوں میں، رشتہ داروں میں، دوست، بازار میں دکاندار آپس میں یہ معاملہ کرتے ہیں. کمیٹی ڈلتی ہے، پھر اس کی بہت سی قسمیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ کمیٹی کی حقیقت کیا ہے. اصل میں کمیٹی باہمی تعاون ہے اپنے کسی بھی مسلمان بھائی سے اور انسانی بھائی سے کہ ہم اس کی ضرورت کو پورا کرنے کا ایک بہانہ اور ایک آپس میں مشورہ کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً ہونا تو یہ چاہیے، کسی کی بچی کی شادی ہے، کسی کو مکان بنانا ہے، کسی کو کوئی چیز خریدنی ہے، تو ہم اپنی جیب سے اس کو پیسے اکٹھے کر کے دیں اور اس سے واپس نہ لیں. اس کو ہدیہ کہتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے، لیکن چلو ہم یہ نہیں کر سکتے تو دوسری شکل یہ ہے کہ ہم سب آپس میں پیسے اکٹھے کر کے کسی ایک بھائی کو بطور قرض کے دے دیتے ہیں کہ آپ فی الحال اپنی ضرورت پوری کریں، تو ہر مہینے ہمیں تھوڑے تھوڑے کر کے آپ واپس کر دیجئے گا. تو اس کو کمیٹی کہا جاتا ہے. اب اس کی حیثیت جو ہے وہ قرض کی ہے کہ جب مثلا میں نے کمیٹی ڈالی، میں آپ سب سے پیسوں کی کلیکشن کرتا ہوں، تو جتنے پیسے میں نے آپ سے جمع کیے ہیں وہ آپ کے پیسے میرے پاس قرض ہیں جو میں نے اکٹھے کیے. اب ظاہر ہے جب میں نے قرض اکٹھا کیا ہے، اور کیا کیوں ہے، مثلا 10 آدمی ہیں، انہوں نے 10-10 ہزار روپے کی کمیٹی ڈالی ہے، تو وہ 1 لاکھ روپے اکٹھے ہو گئے ہیں. اب وہ 1 لاکھ روپے ان 10 میں سے کسی ایک کو دینے ہوتے ہیں. یہ ہمارا آپس کا مشورہ ہوا تھا. اب اس میں ایک اصول تو لوگ یہ لگاتے ہیں کہ جی پہلی کمیٹی جو ہے اس کی ہوگی جو کمیٹی جمع کرتا ہے. عام طور پر یہ شرط لگتی ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ اگر تو کمیٹی ڈالتے وقت ہر ممبر کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ بھئی کمیٹی اس شرط پر ڈل رہی ہے کہ پہلی کمیٹی میں لوں گا، اگلی کمیٹیوں کی قرعہ اندازی ہوگی. اگر تمام ممبر اس پر شروع میں راضی تھے تو اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کو بتایا ہی کچھ نہیں، اور بعد میں جب کمیٹی کا وقت آیا تو کہے کہ جی یہ تو ہوتی پہلی میری ہے، لہٰذا یہ تو میں نہیں رکھنی ہے. چونکہ ان سب کی اجازت اور رضامندی شامل نہیں تھی. اب یہ معاملہ خیانت کے حکم میں ہوگا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو جو کمیٹی ڈالنے والا اگر وہ پہلی کمیٹی خود رکھنا چاہتا ہے تو جس سے کمیٹی ڈلوائے اس کو یہ بتا دے کہ بھائی پہلی کمیٹی میری ہوگی، اگلی کمیٹیوں کی قرعہ اندازی ہوگی. اگر وہ کہیں گے ٹھیک ہے تو کوئی حرج اس میں نہیں ہوگا. اس کے بعد جب ہم نے پرچیاں ڈالنی ہیں تو یہ پرچیاں کیوں ڈالتے ہیں؟ ایک کمیٹی ہوتی ہے جس میں قرعہ اندازی ہوتی ہے، ایک کمیٹی اس کو بولی والی کمیٹی کہتے ہیں، ایک لکی کمیٹیاں ہیں جو بازار میں چلتی ہیں. تو یہ تینوں کا میں تھوڑا عرض کرتا ہوں کہ ان کی کیا شکلیں بنتی ہیں. ایک کمیٹی جو عموماً اچھی ہے اور وہ جائز بھی ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، وہ یہ کہ پیسے مثلاً 1 لاکھ جمع ہو گئے، 10 بندوں کے 10-10 ہزار اکٹھے ہوئے. اب ظاہری سی بات ہے یہ 1 لاکھ روپے ان 10 میں سے کسی ایک کو ملنے چاہیے. اب کس کو دیں؟ ایک بندہ کہتا ہے جی میری بچی کی شادی ہے مجھے دو، دوسرا کہتا ہے میں نے پلاٹ خریدنا ہے مجھے دو، تیسرا کہتا ہے میں نے دکان میں سامان ڈالنا ہے مجھے دو. تو آپس میں ان کا جھگڑا ہوگا. تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ جب کسی معاملے میں کسی کے حق کا تعین کرنا ہو اور آپس میں مشورے سے وہ تعین نہ ہو رہا ہو تو پھر قرعہ اندازی کی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو سفر میں لے جانا ہوتا، اب سب بیویوں کو تو لے جانا نہیں تھا، کسی ایک کو لے کر جانا ہوتا، تو آپ پرچیاں ڈال دیتے، جس کے نام کی نکل آتی وہ ساتھ چلی جاتی. اسی طرح قرآن میں بھی ہے، حضرت مریم کا جب کفالت کی باری آئی تو سب نے کہا کہ اس کو ہم پالیں گے، اس کو ہم پالیں گے. زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے، انہوں نے کہا میں پالوں گا، لیکن آپس میں کوئی مشورہ نہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی صورت یہ مقرر کی
کہ سب لوگ اپنی قلمیں جو ہیں وہ دریا کے اندر ڈالیں گے نہر میں. اب نہر کا پانی ادھر کو جا رہا ہے تو جس کی قلم یوں مڑ گئی واپس کو آنا شروع ہو گئی بس وہ سنبھالے گا. اور حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم مڑ گئی تھی، لہٰذا انہوں نے پھر حضرت مریم کو اپنی کفالت میں لیا. تو یہ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے قرآن اندازی کرنا یہ جائز ہے. اب 10 بندے ہیں، لاکھ روپے ہیں، ہر بندہ کہے گا مجھے دو مجھے دو مجھے دو. تو اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے 10 پرچیاں ڈالی گئیں، ایک اٹھا کر نام پڑھا گیا، جس کا نکلا اس کے ہم نے حوالے کر دی. ہر آدمی مطمئن ہوگا کہ چلو بھائی اس کی قسمت تھی، اگر میری مقدر میں ہوتی تو میرا نام نکل آتا، چلو کوئی نہیں اگلی دفعہ صحیح. یہ والی کمیٹی، یہ والا طریقہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. دوسری شکل اسی کمیٹی کی وہ یہ ہے، 10 آدمی ہیں، شروع میں وہ لکھ لیتے ہیں ہاں جی پہلی کمیٹی تمہیں دیں گے، دوسری کس کو دیں جی مجھے دے دیں، ٹھیک ہے جی، دوسرا اس کا، تیسرا اس کا، سب نام شروع میں لکھ لیں. پھر جب جس کا نمبر آئے وہ اپنے نمبر کی کمیٹی وصول کر لے، یہ بھی جائز ہے کیونکہ آپس میں رضامندی سے انہوں نے تقدیم و تاخیر کی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگلی صورت جو یہ والی صحیح ہے، اگر یہ آپ نے بازار میں ڈالی ہے، محلے میں ڈالی ہے، کہیں بھی ڈالی ہے اور یہی طریقہ کار ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کے بعد اگلی شکل یہ بنتی ہے کہ کمیٹی نکلے. اب نکلنے کے بعد لوگ یہ کہ مثلا میرے نام کی کمیٹی نکل آئی ہے، اب میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں بھائی اگر کسی بھائی کو سخت ضرورت ہے تو وہ مجھ سے یہ کمیٹی لے لے، جب اس کی نکلے گی تو اس کی میں لے لوں گا. یہ تعاون ہے، بہت اچھی بات ہے کہ مجھے اس کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. بھائی آپ میں سے کسی کو ضرورت ہے، ایک صاحب کہتا ہے جی مجھے ضرورت ہے، تو 1 لاکھ اس کے حوالے کر دیں. پھر جب اس کا 1 لاکھ نکلے گا نمبر تو وہ آپ لے لیجئے گا. یہ ایک دوسرے سے تعاون کرنا یہ بہت اچھی بات ہے. اگر یوں کوئی کمیٹی کسی کو دے دے تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگلی جو خرابیوں والی شکلیں ہیں وہ کیا ہیں؟ خرابی والی شکل یہ کہ میری کمیٹی نکلے، اب میں کہتا ہوں ہاں جی کون کمیٹی لینا چاہتا ہے مجھ سے، گویا کہ میں اپنی کمیٹی فروخت کر رہا ہوں کہ 1 لاکھ روپے میرے پاس ہیں، یہ کوئی لینا چاہتا ہے. اب ایک بندہ کہتا ہے جی 90,000 جی، دوسرا کہتا ہے 85,000 جی، تیسرا کہتا ہے 80,000 جی، چلو جی اور جی کوئی نہیں جی ٹھیک ہے جی. اب میں اس بندے کو 80,000 روپے دے رہا ہوں اور 20,000 میں اپنی جیب میں ڈال رہا ہوں، گویا میں نے اس کو 1 لاکھ روپے 1,20,000 میں فروخت کر دیے. اب آپ بتائیں کہ میرے پاس 100 روپے کا نوٹ ہے، میں کہوں یہ کون خریدے گا، تو آپ مجھے کوئی پاگل ہی ہوگا جو 100 روپے لے کر 110 روپے مجھے دے دے. بھئی آخر اس 100 روپے میں کیا خصوصیت ہے جو آپ 10 روپے فالتو دے رہے ہیں. تو جس طرح پیسے کا بیچنا جائز نہیں ہے تو کمیٹی بھی پیسے ہی ہوتے ہیں. تو کمیٹی بیچ نہیں رہے، آپ پیسے بیچ رہے ہیں، اور پیسوں کا لین دین برابر سرابر تو جائز ہے. جیسے پہلی صورت تھی کہ 1 لاکھ اس کو پورے دے دے، جب اس کی نکلے گی تو 1 لاکھ میں اس سے لے لوں گا، یہ تو صحیح ہے. لیکن آپ دے رہے ہیں 80,000 روپے اور جب اس کے لاکھ نکلیں گے وہ آپ پورے ہی وصول کر لیں گے، تو 20,000 یہاں سے 1 لاکھ وہاں سے، تو آپ نے 1,20,000 روپے میں اس کو 1 لاکھ روپے فروخت کیے تھے. اب بتائیں یہ سود نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بالکل ناجائز ہے، سود ہے، حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے. کمیٹی بیچ نہیں سکتے، ہاں کمیٹی کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے. اگلی شکل جو بولی والی کمیٹی کی وہ کیا ہے؟ کسی کا نام نہیں لیتے، پیسے جمع ہوئے 1 لاکھ روپے ہو گئے، ہاں جی کنے لینی جی دسو جی. اب وہ بولی لگ رہی ہے، ایک کہتا ہے جی 95,000 جی، یعنی مجھے 95 دے دیں. دوسرا کہتا ہے کہ جی 90,000 جی، تیسرا کہتا ہے 80,000 جی. پھر وہی جہاں ڈن ہو گئی وہ اس کو دے دیتے ہیں. باقی جو پیسے بچ جاتے ہیں وہ باقی ممبر آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں یا اس کی کوئی چیز منگوا کے کھا لیتے ہیں. اب آپ اصولی بات سمجھیے، کمیٹی جب ہم جمع کرتے ہیں تو میں نے عرض کیا یہ پیسے کیا ہوتے ہیں؟ قرض ہوتے ہیں. قرض کا اصول کیا ہے کہ قرض جتنا لیا ہے اس سے زیادہ لیں گے تو سود بن جائے گا. یعنی آپ دے تو مجھے رہے ہیں 1 لاکھ روپے اور مجھ سے 1,05,000 لیں گے تو یہ 5,000 فالتو جو لے رہے ہیں یہ کیا بنے گا؟ سود.
اور اگر میں آپ سے 1,00,000 روپے لے کر آپ کو 90,000 دے رہا ہوں تو میں جو کم پیسے دے رہا ہوں اس کو کہتے ہیں ظلم۔ کیا کہتے ہیں؟ ظلم۔ آپ کا حق 1,00,000 ہے اور میں دے آپ کو 90,000 رہا ہوں تو یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ فالتو لیں گے تو سود بنے گا، میں کم دوں گا تو وہ ظلم بن جائے گا، اور یہ دونوں ہی اللہ نے کیا کیے ہیں؟ حرام کیے ہیں۔ اس لیے اب جب میں کہہ رہا ہوں کہ جی ہاں جی کتنے لینے جی، اس کا مطلب ہے کہ 1,00,000 روپے پر ہم سب کا برابر حق ہے۔ اگر میں لوں گا تو مجھے 1,00,000 ملنے چاہیے، آپ لیں گے تو آپ کو بھی 1,00,000 پورا ملنا چاہیے۔ لیکن میں آپ کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہوں کہ اب یہ مجبوری میں جتنے پیسے کم کرے گا وہ پیسے کم کرنا ایک تو ظلم ہے، کیونکہ اگلے بندے کا حق 1,00,000 ہے، دے ہم اس کو رہے ہیں 80,000 روپے، تو یہ 20,000 روپے ہم نے ظلماً اس سے وصول کیے ہیں، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے۔ ورنہ اگر اس کو اختیار دیں کہ بھائی جے تو 80,000 چ لینی تے 80 چ لے لا، پورے 1,00,000 لینے تے پویں پورے 1,00,000 لے لو، کہے گا دیو جی، وہ کبھی بھی نہیں کہے گا 80,000 کو، پاگل ہی ہے جو چھوڑے گا 20,000۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس نے پیسے کم لیے ہیں وہ دل کی خوشی سے نہیں لیے، مجبوری سے لیے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس من، کسی کی دلی خوشی کے بغیر اس کا مال لینا یہ حرام ہے، حرام۔ اور وہ جو 20,000 ہم نے کم لے کر آپس میں تقسیم کیے تھے، تمام تقسیم کرنے والے ممبر جو کھائیں گے وہ سب حرام کھائیں گے، اپنے گھر لے کر جائیں گے، اپنے بچوں کو حرام کھلائیں گے۔ ظلم بھی ہوا اور حرام مال بھی ہم نے کھایا۔ پھر اس کے اندر سود والا پہلو بھی آئے گا۔ کیوں؟ وہ اس طرح کہ ہم خود تو 1,00,000 روپے وصول کریں گے، اس کو ہم نے 80,000 دیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جو اپنے 1,00,000 کے علاوہ اس کے پیسوں میں سے 2-4 ہزار کمائے ہیں، تو میں نے 1,00,000 قرض دے کر 1,00,000 2,000 بھی لے لیا، تو وہ 2,000 فالتو جو میرے حصے کا آیا وہ تو سود بن گیا۔ اب اس میں سود، ظلم، حرام مال کا لینا، کتنی بڑی بڑی خرابیاں ہیں، اس کے باوجود لوگ ان چیزوں سے باز نہیں آتے۔ اچھا آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ مثال یہ کہ ہم 10 آدمی ہیں، ہم نے آپس میں طے کیا ہے کہ ہر مہینے ایک آدمی کو باندھ دیں گے، اس کی جیب میں سے پیسے نکالیں گے، جتنے پیسے ہم سے نکل سکے نکال کر ہم کھائیں گے، اگلے مہینے اس کو باندھیں گے، اس سے اگلے ماہ اس کو باندھیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دن مجھے بھی تو باندھا جائے گا نا، میں آج 9 کو باندھ رہا ہوں تو 10ویں مہینے میری باری آ جانی ہے۔ تو یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کو باندھ کر زبردستی ان کا مال کھائیں۔ اس سے اچھا نہیں کہ ہم نہ ہی کھائیں، اپنی ہی جیب سے کھا لیں، یا محبت پیار سے اس سے کھا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب محبت پیار کی شکل کیا ہے؟ 1,00,000 کی کمیٹی نکلی، اگلے بندے کے حوالے کر دیا، لو بھئی 1,00,000 روپے یہ تمہارا ہے، اللہ تمہیں مبارک کرے۔ اب وہ کہے کہ اور رشید ارے آ یار میری کمیٹی نکلی ہے، پھڑ 2,000 روپے تے مٹھائی لے کے سارے نو کھلا۔ اب وہ اپنے دل کی خوشی سے کچھ بھی کھلا دے، وہ ہمارے لیے ہدیہ ہے، وہ جائز ہے، وہ منع نہیں ہے۔ لیکن ہم اس کو کمیٹی دے کے کہیں پاجی ہن مٹھائی تے کھواؤ، کڈو 5,000 روپیے، ایدہ نہیں اسی جان دینا۔ اب وہ کہہ رہا ہے یار میں نے تو 1,00,000 روپے فلان جگہ جمع کروانے ہیں، اب میں ان کو 5 دے دوں گا تو میں وہ 5 کہاں سے لے کر آؤں گا؟ اور ان کا مطالبہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، نہیں جی نہیں ایدہ نہیں اسی جان دینا، لے کمیٹی نکلی مٹھائی تسی کھواندے نہیں پے۔ اب وہ بیچارہ ٹوٹے ہوئے دل سے گالیاں دیتے ہوئے 5,000 نکالے گا اور دے گا، یہ لو بھائی، اور دل سے کہے گا اللہ تمہارا ستیہ ناش کرے، تمہیں اللہ غارت کرے، تم میرے پیسے لے رہے ہو۔ اب جب مٹھائی لے کر آئیں گے ان پیسوں کی تو ہر بندہ برفی کھائے گا، اس کو میٹھی لگے گی، اور جب یہ برفی کھائے گا اس کو وہ برفی زہر لگ رہی ہوگی کیونکہ ان دے پیسے لگے بیچارے دے اور اس کا جی بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ تو یاد رکھیں کمیٹی نکل جائے، کسی کو یہ بھی نہیں کہنا کہ ہمیں مٹھائی کھلاؤ، ہمیں ٹریٹ دو، ہمیں کھانا کھلاؤ، اپنی خوشی سے وہ دے دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو اشارہ بھی کر دیا ہاں جی پاجی ادھا ہی سکی ہن کمیٹی جائے گی ہے تو زیادتی دی گل ہے، یہ بھی سوال ہے، اس طرح بھی کرنا جائز نہیں۔ کیوں؟ وہ نہ کھلائے تو شرمندہ ہوگا، کھلا رہا ہے تو بیچارہ مجبور ہے، تو کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا یہ مناسب نہیں۔ ہمارے بزرگ مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے فقیر 2 قسم کے ہوتے ہیں،
ایک وہ فقیر ہے جن کو بغیرت فقیر کہتے ہیں، ایک وہ فقیر ہیں جو مہذب اور شریف فقیر ہوتے ہیں۔ کہہ لے کہ بغیرت فقیر کہتا ہے اللہ دے ناتے دے دے بابا، میں بھوکا ہوا مینوں روٹی کھوا دے، یہ وہ ہے جس کی غیرت ہی ختم ہو گئی ہے۔ اور کہنے لگے جو مہذب شریف با اخلاق فقیر ہے وہ کیا ہے؟ کلے کلے ہی کھائی جا رہے، بادشاہ لفٹا ہی کوئی نہیں۔ مطلب اس کا بھی یہ کہ مینوں روٹی کھوا، لیکن وہ کہنا نہیں چاہ رہا، بڑے حساب کتاب سے وہ کہہ رہا ہے۔ ایک آدمی کسی کے گھر گیا، اس نے کہا بھئی کھانا کھائیں گے؟ تو اس نے ویسے ہی کہہ دیا کہ نہیں جی نہیں بس شکریہ۔ پھر اس نے کہا دوبارہ اگر کہے گا تو میں فوراً کہوں گا جی کھانا ہے۔ انہیں دوبارہ پوچھا ہی نہیں۔ اب یہ پریشان ہو رہا ہے یار میں کیا کروں؟ تو تھوڑی دیر بعد اس سے کہتا ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کیا کہا تھا مجھے؟ وہ کہتا کہ میں نے کہا تھا کھانا کھائیں گے، کہتا ہاں کھاؤں گا۔ تو کہنا تو پہلے کیوں نہیں کیا؟ تو یہ جو شریف فقیر ہوتے ہیں نا، وہ ایسے موقع پر اشارہ کرتے ہیں سکی کمیٹی پا جی، لفٹ ہی کوئی نہیں، قیامت آ گئی جی، خون ہی خشک ہو گیا لوکاں دا، دیکھو جی پوچھے ہی کوئی نہیں۔ اس طرح کہنے سے بھی وہ مجبور ہوگا اور بیچارہ مجبوری میں کھلائے گا، وہ والی بات صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد لکی کمیٹیاں، اب وہ کیا ہوتی ہیں؟ کبھی تو عمرے کے ٹکٹ نکل رہے ہیں، کبھی جہیز تقسیم ہو رہا ہے، کبھی موٹر سائیکلیں نکل رہی ہیں، کبھی کاریں نکل رہی ہیں، اور نام کیا رکھا ہے اس کا؟ لکی کمیٹی۔ حالانکہ یہ لکی نہیں، یہ ان لکی کمیٹی ہے، بدقسمت کمیٹی ہے کہ جو کئی گناہوں کا مرکب بن جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کمیٹی میں نے عرض کیا اس کی شکل قرض ہے۔ مثلا ایک موٹر سائیکل 80,000 روپے کا ہے، اب ہوتا کیا ہے کہ ہر مہینے 5,000 جمع کروائیں گے اور کمیٹی نکلے گی۔ اب پہلے ماہ جس کا نمبر نکلا اس کو موٹر سائیکل مل جائے گا، اس کی چھٹی۔ اب اس نے دوبارہ کوئی کمیٹی نہیں دینی، یہ گھر چلا جائے گا۔ گویا کہ 5,000 میں 80,000 کی موٹر سائیکل لے کر جا رہا ہے، اگلے مہینے والا 10,000 میں لے گا، اس سے اگلے والا 15,000 میں لے گا۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ لکی کمیٹی کیا ہے؟ اگر تو یہ قرض ہے تو 5,000 دے کے جو فالتو 75,000 میں نے لیے وہ تو سود بن گیا۔ سیدھی سی بات ہے، قرض کسے کہتے ہیں کہ آپ نے پیسے دیے، کمیٹی ڈالی ہے، وہ قرض ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ جس قرض پر نفع لے لیا وہ نفع سود ہے۔ 5,000 قرضہ دیا، 80,000 کی موٹر سائیکل لی، تو جو فالتو 75,000 روپے آئے ہیں وہ سود بن گیا، گناہ ہے، ناجائز ہے۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں جی یہ قرض نہیں ہے، یہ تو بے ہے، ہم موٹر سائیکل خریدتے ہیں، 80,000 کا موٹر سائیکل ہے، تو کمیٹی ڈالنے کا مطلب ہے ادھار موٹر سائیکل قسطوں پر خریدا جا رہا ہے، تو ہر مہینے قرعہ اندازی ہوتی ہے، ایک بندے کو دے دیتے ہیں۔ اب آپ اصول سمجھ لیں شریعت کا، جو چیز بھی آپ خرید رہے ہیں اس کی قیمت کا متعین ہونا ضروری ہے۔ اگر قیمت طے نہیں وہ بے فاسد ہے، گناہ ہوگا، اور اس طرح معاملہ کرنا شرعاً جائز نہیں۔ مثلا میں آپ کی دکان پر گیا، میں نے آپ سے کہا یہ موبائل مجھے دے دیں، چلو موٹر سائیکل ہی لے لیں، میں نے کہا موٹر سائیکل مجھے دے دیں۔ اب یہ نہیں میں نے پوچھا کتنے کی ہے، نہ آپ نے بتایا کتنے کی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں پوچھوں گا جی کتنے پیسے پا جی؟ آپ کہیں گے کہ جی 80,000، میں کہوں گا لے 80 کے 80 جی، اے تو موٹر سائیکل ہی اتنا دیا، 60 لینے تے لے نہیں تو میں 80 نہیں دینے۔ اب وہ کہے گا 80 دو، آپ کہیں گے 60 لو، اب آپس میں کیا ہوگی؟ لڑائی، کیونکہ جب قیمت طے نہ ہو تو بعد میں لڑائی ہونی ہی ہونی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر اگر یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے تو اس میں قیمت متعین نہیں۔ مثلا مجھے وہ موٹر سائیکل کتنے کی ملے گی؟ ہو سکتا ہے پہلی کمیٹی نکلی تو مجھے 5,000 میں ملے گی، دوسری نکلی تو مجھے 10 میں ملے گی، ورنہ 15 میں، ورنہ 20 میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے پورے 80 دینے پڑے، میری اخیر میں نکلے۔ تو اب اس موٹر سائیکل کی قیمت جتنے بھی افراد اس میں شامل ہیں، کسی ایک کے ساتھ انہوں نے قیمت طے ہی نہیں کی ہوتی، متعین ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کس بندے کو کتنے پیسوں کی ملے گی، یہ کوئی پتہ نہیں۔ اور جب بے کے اندر خرید و فروخت میں قیمت متعین نہ کی جائے وہ معاملہ فاسد ہوتا ہے۔ اب یہ گناہ ہے اس طرح کرنا، تو یہ خرید و فروخت بھی نہیں بنتی۔ اور اگر قرض ہے تو پھر یہ سود بنتا ہے، خرید و فروخت ہے تو یہ ناجائز طریقہ ہے۔ اور اگر ہم اس کو یوں کہیں کہ جی وہ اصل میں تعاون کر رہے ہوتے ہیں
کہ چلو جی ہے تو 80,000 دی لیکن تینوں چلو 75 ویسے ہی چھڈے تو 5 ہی لے جا۔ تو ایک اصول یاد رکھ لیں، تعاون اس کو کہتے ہیں جو معاملے کے اندر طے نہ کیا جائے، جو طے کر لیا جائے وہ تعاون نہیں ہے۔ مثلا کہ میں آپ کی دکان پر گیا موٹر سائیکل لینے، کتنے کی ہے جی؟ 80,000 کی۔ میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، ابھی میرے پاس 5,000 ہی ہیں تو آپ یہ تو رکھ لیں، باقی بعد میں دے دوں گا۔ تو آپ نے کہا چلے جی آپ ہمارے دوست ہیں، کوئی بات نہیں، 75 تانوں چھڈے، تانوں 5 چی موٹر سائیکل دینے، کوئی گل نہیں۔ یہ تعاون ہے۔ کیوں؟ میں نے آپ سے کوئی ڈیل نہیں کی اور آپ نے مجھ سے بھی کوئی ڈیل نہیں کی۔ اپنی طرف سے کوئی دکاندار پیسے کم کر دے یہ جائز ہے، اچھی بات ہے، منع نہیں ہے، لیکن میں یہ طے کر رہا ہوں کہ اگر میری پہلی کمیٹی نکلی تو تو مینوں 75 چھڈیں گا، دوجی نکلی تو مینوں 70 چھڈیں گا، تیجی نکلی مینوں 65 چھڈیں گا۔ یہی طے ہو رہا ہے نا کہ وہ کہتا ہے جو پہلی کمیٹی دے گا وہ فارغ، اب اس نے دوبارہ کمیٹی نہیں دینی۔ کیوں بھی؟ تیرے مامے دا پتر ہے، اندے کو تو لے لے، ساڈے کو تو لے جانا، اندے کو بھی تو لے۔ یہ کیا بات ہوئی بھی اس کو فارغ کر دیا اور ہمیں پھنسایا ہوا ہے۔ تو تمام شرکاء کو اگر ایک ہی قیمت پر موٹر سائیکل دیا جائے گا تب تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن کسی کو 5 میں، کسی کو 10 میں، کسی کو 15 میں، کسی کو 20 میں، اب یہ قیمت کا متعین نہ ہونا اس معاملے کو فاسد کر دیتا ہے، یہ گناہ ہے، شریعت میں یہ جائز نہیں۔ تو یہ تعاون نہیں ہے۔ کوئی کہے نہیں جی اسی تا ویسے ہی پیسے چھڑ دینے ہیں، کوئی گل نہیں، پر ہوا بات چوں صحیح۔ اگر پیسے چھوڑنے ہیں تو طے کیوں کر رہے ہو عقد میں؟ پھر یہ طے کرو نا کنوں چھڑنے ہیں۔ ہن اے بھی نہیں پتہ چھڑنے کنوں ہیں، وہ کہندے جی ویکھاں گے ٹائم دی ٹائم۔ تو یہ جو لکی کمیٹی ہے اس کی کوئی شکل نہیں بنتی جواز کی، یہ سسٹم بھی بالکل غلط ہے، شریعت کے خلاف۔ اب دکھ کی بات یہ ہے کہ لوگ لکی کمیٹیوں سے عمرے کے ٹکٹ لیتے ہیں کہ جی لکی حج کمیٹی، لکی عمرہ کمیٹی۔ اب ایسے دھوکے سے، اور یہ جوا بھی ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ جوا کس کو کہتے ہیں؟ جوا کہتے ہیں کہ تھوڑا دے کر زیادہ لینا۔ مثلا آپ نے 10,000 کا جوا کھیلا اور مل گئے آپ کو 1,00,000 روپے۔ اسی طرح آپ نے 5 دیے، ٹرائی مارو شاید ایس واری نکل آوے، اور آپ کی نکل آئی تو آپ 75,000 کا جوا جیت گئے ہیں۔ پھر آپ نے اگلی کمیٹی دی، نہ نکلی تو آپ اگلی دفعہ نکلی تو آپ 70,000 کا جوا جیت گئے ہیں۔ ہوتے 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 اخیر سیکنڈ لاسٹ کمیٹی تک یہ جوا ہی بنتا ہے، اور جو اس کی آخری نکلتی ہے وہی صحیح ہے، اس تو علاوہ باقی سب جوا ہی کھیڑ دے پہ ہے۔ کھیل یہ بھی رہا تھا، بس ان کی قسمت ماڑی، ان کا دا نہیں لگیا۔ تو اب یہ سمجھ لے کہ جو بندہ ان کمیٹیوں میں پھنس چکا ہے، اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو یہ کرنا چاہیے فوراً ان کمیٹیوں سے جدا ہو جائے، کہے جی میرا آپ سے معاہدہ ختم ہے، میرے پیسے واپس کریں، تو میں نہیں چلنا چاہتا۔ اب اگر وہ آپ کے پیسے دے دیں، اور ان کو دینے بھی چاہیے، یہ یاد رکھ لیں، کمیٹی چونکہ قرض ہوتی ہے، اور کوئی بندہ بیچ سے نکلنا چاہے تو ہم نے اس سے قرض لیا تھا، اس کا قرض ہمیں واپس کرنا پڑے گا، لازمی بات ہے۔ یہ نہیں کہ نہیں جی نہیں ہن اینڈ تے ملے گا، اسی نہیں دینا یا کم دیں گے، یہ سب ناجائز کام ہے۔ اس کے پورے پیسے جتنے آئے ہیں وہ ان کو دینے چاہیے۔ اب اگر وہ آپ کے پیسے دے دیں، آپ نکل جائیں گے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اگر وہ کہیں نہیں جی آپ نے 20,000 جمع کروائیں، ہم 5 کاٹیں گے، تو آپ 5,000 کا نقصان برداشت کر لیں اللہ کی رضا کے لیے، 15 لے کے بھی جان چھڑوا لیں، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن بالفرض آپ جمع کروا چکے ہیں 30-40 ہزار روپے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تو لینے ہیں تو ہم نے دینے ہی نہیں ہیں، یا پوری کریں۔ اب مجبوری ہے، اب استغفار کرتے ہوئے، گناہ سمجھتے ہوئے اس کو پورا کر لیں، اس کی بھی گنجائش ہے۔ ورنہ اس سے بھی اچھی صورت یہ ہے، آپ اس سے کہیں دیکھیں آپ میری کمیٹی والا معاملہ ختم کر دیں، یہ موٹر سائیکل جو آپ نے دینی ہے مجھ سے اس کی قیمت طے کریں۔ مثلا یہ 80,000 کی ہے، آپ مجھے 80 میں بیچ دیں، 40,000 میرے آگے، باقی 40 میں آپ کو تھوڑے تھوڑے کر کے دے دوں گا۔ اب وہ معاملہ کمیٹی کا ختم ہے، اب یہ بے ہو گئی ہے، تو یہ صحیح ہے۔ اب آپ نے موٹر سائیکل 80,000 میں خرید لی ہے، اب آپ اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ علیحدہ وہ موٹر سائیکل آپ نے خرید لی ہے، وہ لے کے چلے جائیں، اس کو چلائیں۔ 40 آپ دے چکے، باقی 40 آپ اس کو قسط وار دیتے رہیں۔ اس طرح وہ بھی خوش ہو جائے گا، اس کو زیادہ پیسے مل رہے ہیں، اور آپ کا معاملہ بھی شرعی اعتبار سے درست ہوگا، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ یوں ہم کر سکتے ہیں، اور یہ بالکل آسان ہے، کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ اب دیکھو میرے عزیزو، اکثر ایسا ہوتا ہے
کمیٹیاں ڈالنے والے کمیٹی لیتے رہتے ہیں، اور بعد میں کمیٹیاں جب ٹوٹ جاتی ہیں، بندے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اگلے لوگ پیسے نہیں دیتے ہیں، تو اب سمجھیں کہ جو کمیٹی نہیں دے رہا، اکثر وہ نہیں دیتا جس کی نکل چکی ہوتی ہے، وہ پھر کہنا اچھا جی دینا بس این جاتے ہوں جائے۔ اب اس بندے پر کوئی جرمانہ ڈالنا یا اس سے فالتو پیسے لینا یہ بھی حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ اس بندے کا خالی چیک لے لیں، کوئی ضامن لیں کہ بھئی تو نہیں دے گا تو ہم پھر کس سے وصول کریں گے، پھر آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں، وہ اس سے لے کر دے گا یا اپنی جیب سے آپ کو دے گا۔ یہ والا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن بالفرض کمیٹیاں ٹوٹ گئیں یا وہ بندہ پیسے لے کے ہی بعض اوقات بھاگ جاتا ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ نے اس سے قرض لینا ہے، تو بھائی کہتے ہیں پیسے دینا ہمت ہے اور لینا حکمت ہے۔ اب حکمت سے لیں، جھگڑے کے بغیر پورے پیسے آپ کو مل جائیں جیسے کیسے بھی، تو ایسے موقعوں پر اشتعال بازی سے بعض اوقات پیسے بھی مر جاتے ہیں اور الٹا نقصان بھی ہو جاتا ہے، تو محبت پیار سے معاملات کو نپٹانا چاہیے۔ بہرحال یہ کمیٹی کے موٹے موٹے کچھ اصول تھے، اور تقریباً یہی صورتیں کمیٹی کی بازار میں رائج ہیں۔ تو اب ان میں سے جو جائز صورتیں ہیں وہ ہم اختیار کر لیں، جو ناجائز ہے اس سے ہم اپنے آپ کو دور کر لیں، جو پہلے ہو گیا اللہ سے معافی مانگیں، اور جتنے فالتو پیسے اگر کسی وجہ سے آپ نے لیے ہیں تو ان پیسوں کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کریں۔ اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ میں نے فلاں بندے کی کمیٹی میں سے 3000 روپے لیے تھے، تو وہ پیسے اس بندے کو پہنچانا ضروری ہے۔ اگر اس کا نہیں پتہ پھر آپ صدقہ کر دیں تو آپ اس گناہ سے بری ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی سزا وزا نہیں دیں گے، آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ ورنہ قیامت والے دن بھائی بڑا سخت مطالبہ ہے، ایک ایک پائی کے بدلے میں بہت سی نمازیں دینی پڑیں گی، اپنے اعمال دینے پڑیں گے، اور اپنے کو تو پہلے ہی پورے سورے آج آپا اتنا پیسے دے پلے دین لاپے تے اپنے کو بچنا کیا، وہ تو بڑا اوکھا کام ہو جانا۔ تو ٹھیک ہے جی، اس کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب کسی بھائی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھیں۔